سلام دوستو، دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی دشمنی کون سی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اور روس یا انڈیا اور پاکستان، لیکن نہیں دوستو، اصل جنگ وہ ہے جو پچھلے 1400 سالوں سے دو عظیم تہذیبوں کے درمیان چل رہی ہے۔ ایک طرف تھے فارس اور دوسری طرف تھے عرب، جہاں ایک طرف تھی شاندار فارسی سلطنت اور دوسری طرف تھی دوستو سرائے عرب کے بدو۔ ذرا اس فرق کو جانیے۔ ایک طرف تھی ساسانی سلطنت، یہ وہ لوگ تھے دوستو جنہوں نے دنیا کو یونیورسٹی کا تصور دیا، جن کا آرٹ، فلسفہ اور انجینئرنگ اس وقت کے سپر پاور روم کو ٹکر دیتی تھی۔ اور دوسری طرف تھے عرب بدو، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور جن کی زندگی صحرا کی سختیوں تک محدود تھی۔ ایرانی خود کو آریائی کہتے تھے، یعنی اعلیٰ نسل، اور عربوں کو وہ غیر مہذب یعنی ان سویلائز سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو؟ جب آتا ہے 7ویں صدی کا وہ موڑ، جب اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو کر ان عربوں نے دنیا کی سب سے بڑی فارسی سلطنت کو شکست دی۔ جنگ قادسیہ نے دوستو نقشہ بدل دیا۔ یہ ایرانیوں کے لیے صرف ایک جنگ کی ہار نہیں تھی، بلکہ ان کی سیولائزیشنل ایگو یعنی تہذیبی انا پر ایک کاری ضرب۔ وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے دلوں سے یہ بات نہیں نکلی کہ وہ ان عربوں سے بہتر ہیں جنہوں نے ان پر قبضہ کیا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے دوستو؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے شبہ تاریخ۔ یہاں فارسی علماء نے ثابت کرنا شروع کیا کہ اسلام کے آنے کے بعد فارسی تہذیب، ادب اور زبان عربی سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ہم اپنی شناخت، آئیڈینٹی عربوں میں ضم نہیں ہونے دیں۔ یہاں سے دوستو ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے، یہ دشمنی اپنے مستقل رنگ میں بدل جاتی ہے۔ تو دوستو ایسا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 1501 میں عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی نے ایران کو شیعہ ریاست کا بنا دیا اور سنی ریاست سے اس کو الگ کر دیا۔ ایک طرف تھی شیعہ اسلام کی جیت تھی، تو دوسری طرف ایک اسٹریٹجک موو تھی دوستو، تاکہ ایران کبھی بھی عربوں یا عثمانی ترکوں کی سنی خلافت کا حصہ نہ بن سکے۔ یوں دوستو ایک ہی مذہب کے اندر دو راستے نکلے۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلکی شیعہ اسلام قدیم ہے، لیکن یہ سفر ریاستی سطح پر آغاز تھا، جس کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کا انقلاب آتا ہے، اور انقلاب کے بعد آج بھی عرب سامراجی قوتوں کو اپنے لاجسٹک سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو یہی وہ تاریخی منظر نامہ ہے کہ ہم آج مشرق وسطی میں جو بھی کھچاؤ دیکھتے ہیں، وہ صرف زمین یا تیل کی لڑائی نہیں، یہ قدیم عجم کی تلاش کی تڑپ ہے، خود عربوں سے جو برتر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں عرب کہ وہ نئے دولت مند